سعودی عرب نے پاکستان اور ہندوستان سمیت دنیا کے 20 ممالک سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے سفارتکاروں اور طبی اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ پر 3 فروری رات 9 بجے سے مملکت میں داخلے پر عارضی طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی وزارت صحت نے منگل کے روز کورونا وائرس کے 310 نئے معاملوں اور 4 اموات کی اطلاع دی ہے۔ اسی طرح مملکت میں اب تک کووڈ-19 کے کیسوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، ان میں سے 6000 سے زیادہ وفات پا چکے ہیں۔ عام آدمی پارٹی آپ کے تینوں ممبران پارلیمنٹ سنجے سنگھ، سشیل کمار گپتا اور این ڈی گپتا کو کسانوں کے معاملے پر راجیہ سبھا میں زبردست ہنگامہ آرائی کے سبب بدھ کے روز دن بھر کے لیے معطل کر دیا گیا۔ چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے وقفہ سفر کے بعد صدر کے خطاب پر مباحثہ شروع کرانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آپ کے سنجے سنگھ، سشیل کمار گپتا اور این ڈی گپتا اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور نعرے لگانے لگے۔ انہوں نے زیر قوانین ختم کرو کے نعرے لگائے۔ 26 جنوری کو کسانوں کے ٹریکٹر پریڈ کے دوران تشدد، توڑ پھوڑ اور قومی پرچم کی توہین کے معاملات کی عدالتی تحقیقات کے لیے عوامی مفاد کی درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فی الحال مداخلت نہیں کریں گے، حکومت کو تحقیقات کرنے اور مناسب کارروائی کرنے دیں۔ بہار پولیس نے متنازع احکامات جاری کیے ہیں۔ ان احکامات میں عوام بالخصوص نوجوانوں کو کہا گیا ہے کہ پرتشدد احتجاج، روڈ بلاک اور دھرنے اور احتجاج کرنے والوں کو سرکاری ملازمت نہیں ملے گی اور نہ ہی انہیں کوئی سرکاری کانٹریکٹ دیا جائے گا۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے رہنما غلام نبی آزاد نے بدھ کو حکومت سے کسانوں سے لڑائی کا راستہ چھوڑ کر بات چیت سے مسئلے کو حل کرنے اور تینوں زرعی قانونوں کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ غلام نبی آزاد نے صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تجویز پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ان تینوں قانونوں کو بنانے سے پہلے سلیکٹ کمیٹی کے سامنے بھیجا گیا ہوتا تو تنازعہ کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ انہوں نے 26 جنوری کو لال قلعے میں ہونے والے تشدد کے واقعے کی عکاسی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے کے مجرموں کو سزا دینی چاہیے اور کسی بھی معاملے میں بے گناہ لوگوں کو ملوث کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ کسانوں کی مہا پنچایت نے ٹکٹ نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب راجہ ڈرتا ہے قلعہ بندیاں کرتا ہے۔ دہلی میں کیلیں لگائی جا رہی ہیں، ہم وہ اپنے کھیتوں میں بھی لگاتے رہے ہیں۔ راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ ابھی تو ہم نے صرف بل واپسی کی بات کی ہے، اگر گدی واپسی کا بھی مطالبہ کرنے لگے تو پھر کیا کریں گے۔ ٹکیت نے خطاب کرتے ہوئے مقامی لوگوں سے کہا کہ ابھی دہلی میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں سے تحریک کو حمایت دیں۔ راہل گاندھی نے کہا چین ہندوستان میں داخل ہوتا ہے اور ہماری سرزمین پر قبضہ کرتا ہے، آپ انہیں کیا پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ نہیں کریں گے۔ آپ نے اس میں 3000-4000 کروڑ روپے کا اضافہ کیا۔ آپ نے کیا پیغام دیا کہ آپ ہندوستان میں داخل ہو سکتے ہیں اور جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم اپنی دفاعی فورسز کی حمایت نہیں کریں گے۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدہ کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کے تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔